السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران بڑی اہمیت کا حامل ہے. یقیناً اس وقت ایران امریکہ سٹینڈ آف کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں خطے میں، اور پھر اس کے ساتھ کئی سوال جنم لیتے ہیں کہ کیا ایران اور امریکہ کا کے مابین مستقل امن، پائیدار امن ممکن ہو سکے گا؟ کیا ان کا کوئی جوائنٹ کوئی پیس ایگریمنٹ ممکن ہے؟ اور پھر ترکیہ اور اسرائیل کے مابین بھی کچھ کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور اسے ملحقہ جتنے بھی کوئی واقعات ہیں، حالات و واقعات، ان پہ بھی ہم غور کریں گے. آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. نذیر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر is a pivot in this. He's a is a pivot. No doubt. اور کچھ ہمارے ہاں، میں کسی کو دل آزاری پسند نہیں کرتا، کچھ ہمارے ہاں نا خواندہ قسم کے اینالسٹ جو ہیں یا کچھ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے ہیں جی ضرور سے زیادہ فیلڈ مارشل صاحب کو اہمیت دے رہے ہیں. انہیں شاید بات کا علم نہیں ہے کہ کس حد تک تباہی اس خطے میں آ رہی تھی، اور ان کا بڑا کلیدی کردار تھا بہت. تو وہ میرا خیال ہے شاید اس کو اگر وہ سمجھیں تو ان کو سراہے بغیر نہیں رہیں گے. صحیح بات. تو اب یہ جو دورہ وہ کر رہے ہیں ایران کا، ایک مرتبہ پہلے بھی وہ تشریف لے گئے، موجودہ صورتحال میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی بہت ونس اگین بہت شکریہ. یہ گفتگو ہم پچھلے کوئی پونے 2 سال سے کر رہے ہیں. پونے 2 سال سے. اور ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے، بہت سی چیزیں میاں صاحب جو ہم اور آپ نے اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس کی، اینالائز کی، وہ مٹیریلائز اور وہ شکل اختیار کر اور ان کو ویژولائز کیا. اور ایک ہماری خواہش تھی، آج اللہ کے فضل سے میرے خیال میں ہم سرخرو ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ پازیٹیو ہوتے ہو، مثبت ہوتے ہو، اور خیریت اور خیر کی باتیں کرتے ہو، اور آپ کی جو انالیسس ہے وہ بھی آپ جیسے کہتے ہیں انٹیگریٹی کی ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس وقت سامنے ابھر کے آیا ہے، یہ ہم سب کے لیے اور ہماری سننے والوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سے مراد پاکستان وہاں کھڑا ہے جہاں پر تینوں گریٹ پاورز، چائنا، امریکہ اور رشیا، دے لک ٹو پاکستان. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے. اینڈ دے لک ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. یہ ایک بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی ایکنالجڈ ریالٹی ہے. دے لک ٹو ہم کہ وہ آگے ہوں. اچھا، اس میں بھی نذیر صاحب ایک میرا خیال پاکستان کا بھی یہ ترہ امتیاز ہے کہ یہ واحد ملک ہے جو شاید دنیا میں کم لوگ اس کو ڈس لائک کرتے ہوں. شاید دنیا میں باقی ممالک کہیں نہ کہیں کانفلکٹس، اختلافات بڑے شدید، پاکستان کے از خود اپنے طور پہ بہت کم ہے. یعنی پاکستان ایک گڈ ول دنیا میں میس گڈ ول ہے. یعنی آپ کا جو محل وقوع ہے، جی، جو آپ کا جیوگرافی ہے، ہاں، جو آپ کا ایک اسٹریٹجک سٹانس ہے، جی، کہ آپ انٹرفیئر نہیں کرتے ہو. ایون افغانستان کے معاملے میں بھی ہم نے کبھی، اور یہ گزشتہ 7-8 دہائیوں سے ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور گورنمنٹس آئیں جائیں جو مرضی ہو، 40 سال تک ہم ان کی خیریت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اور وہاں پر امن سکون کے لیے انوالو رہے، لیکن ہم نے کبھی بھی سائڈ نہیں لی کسی. نہیں لی. اور اب بھی کہا جاتا ہے بہت کچھ. اس لیے آپ کا وہ جو سوچ ہے نا خیریت والی، ہاں، اسی کا ہم ثمر اب اس کا مل رہا ہے ہمیں. لے رہے ہیں. تو یہ ایک چیز یہ ہو. اور یہ جو آپ نے عاصم منیر صاحب کے ایران کا وزٹ، یہ بھی اسی کانٹیکس میں ہے کہ ایم او یو ہوا 17 اگست کو. وہ کیا نام ہے اس کی جو 60 دن تھے وہ مکمل ہوئے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ ایکسپائر ہو گیا. نو جی، ایکسپائری ڈیٹ تو تھی نہیں. ایم او یو کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں تھی. نہیں تھی. یہ کہا گیا تھا کہ 60 دن میں
یہ ہوگا. ہاں یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے. یہ دو چیزیں مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں تھی. ایک ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ تھا, ایکسپائری نہیں تھی. جیسے کہا جاتا ہے سر, دنیا میں بہت سے اگریمنٹ ہوتے ہیں. آپ ایم او یو سائن کرتے ہو یونیورسٹی کے ساتھ, کہتے ہیں یہ 5 سال کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں لکھا کہ یہ 6 مہینے کے لیے ہے. نو, یہ لکھا گیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر یہ کام ہوں گے. اب وہ اگر کسی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہے سر, وجہ چھوٹی نہیں ہے, 2 ملک لڑائی کر چکے ہیں, 3 ملک انوالو ہیں ایک 50 سالہ پرانے کانفلکٹ کے اندر, اور اگر وہ 60 دنوں میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے, اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا, یہ غلط ہوگا کیا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ختم نہیں ہوا. اب اگلا فیز شروع ہوگا. اسی کانٹیکس میں ہم زیوم کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب تشریف لے گئے ہیں تہران, تاکہ اس پروسیس کو دوبارہ شروع کیا جائے, ایکٹیویٹ کیا جائے. دیکھیں الٹیمیٹلی جنگیں جو ہوتی ہیں نا, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا, وہ ساری جنگیں آخر میں ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ ہوتی ہیں, سیٹل ہوئی, نیگوشیٹ ہوتی. ٹھیک ہے. اب اس لیے بھی ویسے ہی ہونا ہے, اور انشاءاللہ خدا کرے گا. تو اس میں کوئی پازیٹیو وائبز ایران سے آ رہی ہیں کوئی اس طرح کی؟ سر 2 چیزیں آپ نظر آ رہے ہیں. 2 چیزیں ہیں. امریکہ نے کئی دفعہ, امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ایران کے آفیشلز کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں, لیکن ایران سائڈ نے کبھی نہیں کہا کہ ایسا ہے. بلکہ وہ تو ریبٹل کر دیں اس کا. وہ کہتے کہ نہیں. امریکہ کی طرف سے کہنا یہ بھی ایک ڈپلومیٹک ٹرک ہے, دنیا کو یہ تاثر دینا کہ دیکھیں ایران ہم سے بات کر رہا ہے. آپ یہ تاثر کے اثرات اچھے ہیں یا برے ہیں؟ وہ میں کہوں گا وہ ایک مثبت ٹرک ہے. وہ مثبت ٹرک ہے ٹرک یا فیلر ہے نہیں, ہے ٹرک. وہ ہے ٹرک ہے لیکن مثبت ہے. میں اس لیے پوچھا نا کہ اس کے مثبت اثرات ہیں یا مثبت ہے. وہ یعنی کہ وہ یہ نہیں کہا کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ کی طرف جاتی ہے یہ بات. سر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اسے مایوسی پھیلتی ہے. ایگزیکٹلی. نیگیٹیوٹی. انہوں نے کہا کہ ہم ان کانٹیکٹ میں ہیں. میں نا ہم بڑا کنٹری ہے, سارا کچھ ہے, لیکن دیکھیں ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہے ایران, we want peace with them. مطلب ہے کہ ایران ہم سے بات کر رہا ہے, یہ مقصد ہے اس کا. یہ کہنے کا یہ بڑا اچھا کیا آپ نے واضح کر دیا. اب چونکہ یہ جو ایم او یو ہوا تھا وہ بھی پاکستان کے توسط سے ہوا, ہم وٹنس بھی ہیں اس کے. اب یہ نیچرل ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں, ان کی کیپیسٹی بھی ہے, ان کا کام بھی ہے, وہ کر بھی چکے ہیں, پروو بھی کر چکے ہیں, اور ان کے پاس بائی دا وے یہ اسکل بھی ہے. امریکہ میں بھی ان کی گڈ ول ہے. میں ادھر آتا ہوں. اسکل بھی ہے. اسکل بھی ہے. میرا ڈپلومیٹک اسکل, ملٹری ڈپلومیسی, اور ایک پرسویژن کے اسکل بھی ہوتا ہے. ہاں یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے. اور اسی طرح ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. اب جے ڈی وانس نے خود کہا, یہ بائی ورچیو آف ہز اسٹرینتھ دیٹ ہی ڈراز فرام. چلے وہ بھی تو ہو سکتا ہے. چلیے میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں, پھر واپس آتا ہوں. سر دیکھیں 35 سال کم از کم سیکنڈ لیفٹیننٹ سے بھرتی ہو کر جب وہ 4 اسٹار جنرل بنتا ہے, تو ماشاءاللہ 5 اسٹار ہیں, تو کتنی ٹریننگز ہوئی ہوں گی, کتنا ایکسپوجر ہوا ہوگا, کتنی اسٹڈیز کی ہوں گی, کتنی اسائنمنٹس کی ہوں گی, اور پھر اللہ کی طرف سے بھی, نیشنل اور انٹرنیشنل, پھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت بخشتا ہے. یہ طاقت بخشتا ہے. آپ کو یاد ہے 2 پیغمبر بھی گزرے ہیں تاریخ میں. ایک پیغمبر نے اللہ سے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دو, چونکہ وہ ان کی پبلک اسپیکنگ اچھی ہے. آپ کو یاد ہے, یہ ہے ایک 2 پیغمبر تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بھائی چونکہ وہ نہیں ہے میرے پاس وہ پاور, تو لہٰذا فصاحت نہیں تھی ان میں. فصاحت نہیں تھی. وہ ان میں ذرا ایلوکوینس نہیں تھی. انہوں نے کہا میرا بھائی ایلوکوینٹ ہے, تو ایگزیکٹلی. آپ اس سے اندازہ کر لیں, اس سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے. کئی لوگ زیادہ آرٹیکولیٹ ہوتے ہیں ذرا. پھر 35 سال کا جو آپ کا سوال تھا کہ سر اس کا جواب یہ ہے کہ 35 سال کا جو ایکسپیرینس ہے دیٹ ہیز بین پٹ ٹو گڈ یوز. نہیں, میرا سوال میں ایک اور اینگل بھی تھا
کہ پاکستان کی ملٹری کو دنیا ایک مستقل اکائی یا ایک طاقتور ادارہ سمجھتی ہے, مستحکم ادارہ, وہ بھی تو ایک وہ بھی تو ہماری پوزیشن سر دو چیزیں ہوتی ہیں ہماری تو ایک بناتا ہے نا گڈ ول باہر کے ملکوں میں. دو چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک ہوتا ہے پلیٹ فارم ادارہ, ہم اسپیشل ٹی وی میں بیٹھے ہیں, اسپیشل ہماری کامیابی میں اسپیشل ٹی وی کا اپنا بھی رول ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسپیشل ٹی وی کے کانٹیکس میں ہمارا بھی رول ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑا تشبیہ آپ کی بڑی اچھی ہے کہ جیسے اسپیشل ٹی وی ایک ادارہ ہے تو ہمارا بھی اس میں ایک رول ہے. اسی طرح پلیز کنٹینیو. ہاں, تو اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ بھی ایک ادارہ ہے اور اس میں فیلڈ مارشل یا ان کی اپنی ملٹری ڈپلومیسی یا لیڈرشپ کا اپنا ایک رول ہے. تو اس چیز کی یقیناً اہمیت ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنا رول ہے جو اس کو ہمیں ایک نالج کرنا چاہیے. کی ایک اپنی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے وہی سوال کیا تھا پھر کہ ہمارا یہ جو ملٹری پلیٹ فارم ہے اس کی ایک اسٹرینتھ ہے ایگزیکٹلی جو ورلڈ اکنالج کرتی ہے. اور جب آپ اس کے ہیڈ بنتے ہو تو ایک آپ کو نیچرل ایڈوانٹیج ملتا ہے. نیچرل ایڈوانٹیج ملتا ہے, یعنی اگر وہ پارلیز کر رہے ہیں تو وہ نیچرل ایڈوانٹیج کے ساتھ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ پھر ان کی جو پرسنل اسٹرینتھ ہے وہ ایڈ ہوتی ہے. اگر میں اور آپ ایس ٹی وی پہ نہ ہوں اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے کریں تو ہم اتنی وہ نہیں کر پائیں گے, ہے نا. ٹھیک ہے. اور آج اگر آپ یعنی ایفیکٹونیس نہیں ہوگا وہ. اگر آپ بی بی سی پہ جائیں مثال طور پہ تو بی بی سی کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے جو اس کو کہتے ہیں سوشل کیپٹل. ٹھیک ہے نا. دا ورڈ از سوشل کیپٹل. ٹھیک ہے. تو پاکستان ملٹری کا ایک سوشل کیپٹل ہے ورلڈ وائڈ. اب جب آپ اس کے سربراہ کے طور پہ جب اس کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہو چاہے کوئی بھی لیول ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جو سوشل کیپٹل ہوتا ہے نا وہ ساتھ جاتا ہے, وہ کیپٹل آپ کا بنتا ہے. ٹھیک پھر آپ بلڈ آن کر لیتے ہو. ٹھیک. اور اگر آپ اس کے بغیر کرو گے پلیٹ فارم کے تو پھر یہ ہوتا ہے. تو دیٹ ورکس. اسی لیے دیٹ ورکس. ٹھیک ہے. اور پاکستان ملٹری کا کیوں ہوا ہے یہ پلیٹ فارم کے رول نہیں ریکگنیشن. پچھلے 25-30 سال سے پاکستان ملٹری جو ہے پوری دنیا میں پیس کیپنگ رول پہ ہے. جب آپ دنیا میں پیس کیپنگ میں تو ہم شاید نمبر 1-2 ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ جو پچھلے دنوں ڈی آر سی کا آرمی چیف آیا ہوا تھا وہ کانگو کا, اب ڈی آر سی میں پاکستان ملٹری کانٹینجنٹ تھا اور باجوہ تھے, کافی عرصہ رہے ہیں اور باجوہ تھے. ٹھیک ہے. اور کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی ایک ڈپلومیسی, میرے اپنے عزیز سے کرنل تھے وہ کانگو میں کافی دیر ڈپلائڈ رہے ہیں, اور وہ بھی یہ بھی ایک ڈپلومیسی ہے آپ کی. تو آپ کا ایک پرسنالٹی بن گئی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے. کہ پاکستان ایفیشینٹ ہے, کمپیٹنٹ ہے, اور جسے کہیں کہ آبجیکٹو ہے, نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کبھی ٹانگ نہیں اڑائی کہیں. ایران وہی افغانستان کی بات کر رہے تھے ہم. ٹھیک ہے. تو اب وہ ایران کا جو دورہ ہے یہاں سے کریں. ہاں جی. اب اس کے کیا آبجیکٹو لے کے گئے ہوں گے وہ؟ اب ہم شروع کر رہے ہیں یا ہاں جی نہیں ہم کر رہے ہیں بات. اچھا. تو اب ایسا ہے کہ ایران کے آبجیکٹو ہم بات ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو ایم او یو ہے وہ 60 کے اس کے جو کانٹینٹ تھے وہ 60 دنوں میں نیگوشیٹ ہونے تھے. ٹھیک ہے. وہ 60 دنوں میں کسی بھی وجہ سے سچویشن آف وار ہے, یہ کوئی نارمل ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی وجہ سے اس لیے اگر 60-65 دن گزر بھی جائیں تو کوئی اتنی کسی بھی وجہ سے اگر وہ جو آبجیکٹو تھا وہ 60 دنوں میں پورا نہیں ہوا تو اس میں کوئی ہارم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لاجیکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ یہ کنٹینیو کرے. اور دونوں پارٹیز نے یہ نہیں کہا کہ اب ختم ہو گیا وی گو بیک ٹو وار. کنٹینیو تو وہ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی وہ کنٹینیو کر رہا ہے. آپ نے خود ہی کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں ان سے, انہوں نے کہا نہیں کر رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر, کوئی بڑی بات نہیں. تو کمنگ بیک ٹو وزٹ کے اوپر ناؤ دس از اگین ٹو کک اسٹارٹ. ٹھیک ہے. تاکہ وہ پروسیس الٹیمیٹلی امریکہ اینڈ ایران ول ہیو ٹو سیٹ ٹوگیدر. ٹھیک ہے. دے ہیو ٹو ایگری آن سم تھنگ واٹ ایور اٹ از. دونوں کی ضرورت بھی ہے, دونوں کی خواہش کے مطابق نہ ہوگا, نہ ہو, لیکن کسی کو 60 کسی کو 100% کسی کو 55% ملے گا. ٹھیک ہے. تو دس از نمبر 1. نمبر 2, ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ہم میکسیمم اکنامک پریشر ڈالیں گے.
اس کا کیا مقصد ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ یہ 1 2 3 4 یہ فیز 4 ہے. پہلے میں ڈیکیپیٹیشن ہوئی تھی, ٹھیک ہے, نمبر 2 میں وار ہوئی تھی, نمبر 3 میں بلاکیڈ ہوا تھا, نمبر 4 اکنامک پریشر ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم اکنامک پریشر بڑھا دیں گے. وہ کنٹری جو ایران کے ساتھ چھوٹا موٹا ٹریڈ بھی کر رہے ہیں, ہم اچھا ان پہ کامن مین کو سمجھا دینا ڈی کیپیٹیشن مینز کے لیڈرشپ کا جو قتل جو فیز 1 تھا, فیز 1 تھا, فیز 1 تھا, ٹھیک ہے, وہ تاکہ میں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, جی کلیئر ہو جائے, ٹھیک ہو گیا. اب اکنامک پریشر پہ آگے نا, اب اکنامک فیز 4 جو ہے, اور یہ فیز 4 ہے. اس کا معنی یہ اسٹریٹجی کا چوتھا پارٹ ہے, ٹھیک ہے, چارٹ ہے. اب اس کے اوپر پہلے یہ تھا کہ ان کے سینکشن ہے, ان کے ایسٹ فروزن ہیں, ان کو بینکنگ نہیں سہولت ملی ہوئی, اور اب کیا کہہ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں سیکنڈری سینکشنز. میں نا جو آپ سے ڈیل کرتا ہے اس پہ بھی لگیں گی. ٹھیک. اب ہوا کیا ہے کہ جب امریکہ پہ جب بلاکیڈ ہوا ایران کا, تو پاکستان نے ان کو گوادر اور کراچی کی پورٹ اویلیبل کی, اور آپ کو یاد ہے 6 لینڈ روٹس کا بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ ان سے اگر وہ بائی سی نہیں آ سکتے. وہ تو بات پبلش بھی ہوئی تھی, پبلش بھی ہوئی, اوپنلی, اور اگر وار مٹیریل نہیں بھی ہوگا تو کم از کم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر پاکستان نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر یہ کہا کہ ان کو جو اسینشلز ہیں وہ آ جا سکتے ہیں, اور فارماسیوٹیکل ہے, میڈیکل ہے, ایکس وائی زی ہے, تو اور جو آمد رفت ہے تو وہ آ سکیں گے. اب اگر یہ جو ہائٹنڈ جو کیا کہتے ہیں سپلیمنٹڈ ان کا پروپوزل ہے کہ ہم ان پہ بھی کریں گے, جو ان سے ڈیل کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, پوائنٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ بھی امپیکٹ ہوگا. اب اگر یہ بھی امپیکٹ ہوگا تو پاکستان پہ بھی ہوگا ڈیفینیٹ. اس میں تو پاکستان تو چلو پھر بھی کوئی ہم شاید مینج کر لے, کوئی کر لیں گے, کیونکہ ہم نے ایک سروس پرووائڈ کی تھی. لیکن ایران کے لیے یہ جو پھر بلاکڈ ہوگا وہ بلاکڈ پلس ہو جائے گا. ایک تو نیول بلاکڈ ہے, میری ٹائم بلاکڈ ہے, اب اس کو jeopardize their economy بیونڈ دیٹ. جب آپ کو کوئی آدمی آپ سے باتیں نہیں کرے گا, کوئی بھی اکنامک ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, چاہے میڈیسن کی ہو یا کسی اور چیز کی. جسے ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں حکا پانی بند, وہ کہتے ہیں نا گاؤں میں دیہات میں اس کا حکا پانی بند, ایکسکومنیکیٹ کر دو اس کو. اب اگر آپ یہ کر لو گے تو پھر وہ 90 ملین کی آبادی ہے ان کی, اس میں بچے بھی ہیں 900 ملین, کتنے 9 کروڑ ہیں, 90 ملین. تو اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور ایک سچویشن ہیومینیٹیرین سچویشن بھی ہے, انفلیشن بھی ہے وہاں پر, فوڈ کی سچویشن بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ریزالو ہونا چاہیے. تو اب وی کم بیک ٹو اپنے عاصم منیر صاحب کی وزٹ کے کانٹیکسٹ میں, تو یہ دو اسپیکٹ ہو گئے. جی جی, جسٹ ویری بریفلی, ایک ایم او یو کو ری اسٹارٹ کرنا, ٹھیک ہے, ڈائلاگ کو پلیس کرنا, اگین ری انسٹیٹ کرنا, اور جو کمیونیکیشن ہے بٹوین دا ٹو اس کو ری اسٹارٹ کرنا, اور دوسرا یہ جو اگر ہوتا ہے تو پھر کیا اس کے اثرات ہوں گے. ایک تیسری اہم بات, یہ بات ہر آدمی کی زبان پہ ہے کہ جو میکا اکارڈ ہوا ہے, میکا ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب, پاکستان اور ترکی کے درمیان, کیا ایران جوائن کرے گا؟ ہاں, یہ سوال لے کے ہم بریک کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے اور آج کل یہی سرکولیٹ کر رہا ہے, ڈسکس ہو رہا ہے. تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک. جی ہم کی طرف بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. نذیر صاحب, یہ باتیں بڑی وائڈلی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ یہ جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ بٹوین پاکستان, ترکیہ, سعودیہ ہوا ہے, اس میں ایران کی بھی پاسبلٹی ہے شمولیت کی. ایجپٹ کی تو بات پہلے کی گئی, وہ تو غالباً ٹرکش کوئی فارن منسٹر بھی کہہ چکے ہیں. اب ایران کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی چہم گوئی ہونا جی ایران اور سعودیہ کا آپس میں کوئی بہت زیادہ ریپروچمان نہیں رہا. جی
دیکھیں یہ جو میکا جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس میں لازمی نہیں کہ 3 ملک رہیں گے، ایک اوپن ہینڈڈ ہے، پھر یہ خاص پوائنٹڈ نہیں ہے کہ یہ ایکس وائی زی کے خلاف ہے، یہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کا ایک ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایران کی طرف آ رہے ہیں. اب اگر ایران کو پچھلے 50 سال سے ان کو وار کی سچویشن ہے، ان کی سیکیورٹی کا پرابلم ہے، کوئی 4 دفعہ مکمل طور پہ جنگ ہو چکی ہے، پچھلے سال بھی ہوئی، اس سال بھی ہوئی، کتنا نقصان ہوا ہے. اب اگر یہ ایکارڈ ہوا ہے جو ہوا ہے، اب اس میں اگر ایران بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کی چھتری کے تلے اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو ایران کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ان کی اپنی سیکیورٹی اور ڈیفنس ہے. تو یعنی سیکیورٹی کے ایشو سے تقریباً کافی حد تک وہ قابو پا لیں گے. نمبر 1 اگر یہ ہوتا ہے تو، چونکہ ہم نے کہا کہ کلیکٹیو سیکیورٹی کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہ سمجھا جائے کلیکٹیو سیکیورٹی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایران اس اکارڈ 3 تکون اس میں آ جائے گا تو یہ ساروں مل کے اسرائیل کے خلاف ہو جائیں گے. نو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. لیکن اس کا یہ بھی لیکن اس کا میسج تو جائے گا کراس. لیکن اس کا یہ اب چھیڑنا نہیں زیادہ. لیکن سر اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی اگریسر ہوگا اور ہر روز آگے بم چلانا چاہے یا مارنا چاہے اور یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لہٰذا اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں بار بار اس کو، یہ ڈیفنس کلیکٹیو ڈیفنس کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اب بات اس میں سے نکلے گی کہ آیا ایران آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ رپورٹس میڈیا میں بار بار آ رہی ہیں کہ ایران ہیز بین انوائٹڈ. اچھا، ایران ہیز بین انوائٹڈ. اب جب ان کو دعوت دی گئی ہے، اب یہ جو وزٹ ہوئی ہے، اس کا مطلب وزٹ میں یہ پھر معاملہ ڈسکس ہوگا. پھر اب ہم چونکہ ہم دیکھیں ہم لاجک کو تلاش کر رہے ہیں اور ہم آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پازیٹیو جوڑ رہے ہیں. یہی طریقہ ہے کہ اپنے سے گھڑ کے تو نہیں سٹوری بنانی. اب اگر گئے ہیں اور یہ بات میڈیا میں ہے کہ ان کو بائی دا وے ایران کو جوائن کرنا چاہیے، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور کہ انوائٹ کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اب اگر وہاں پر یہ بات ہوتی ہے تو اچھی بات ہے. یہ وجہ اس کی کہ ایک تو پرشین اور عرب کا ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. آج سے نہیں، بہت سالوں سے، صدیوں سے چل رہا ہے. وہ جو عرب و عجم جسے کہتے ہیں لوگ، تاریخ میں بعض دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا مڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے آج سے کچھ سال پہلے کچھ چائنا نے ریکنسیلیشن بھی کرائی تھی. میں عرض کرتا ہوں سر، آپ پریکٹیکل اگزامپل ہیں. ہاں. جب ہٹلر ایمرج ہوا، نازی رجیم آئی، تو رشین اور یورپ کٹھے تھے. ٹھیک ہے. ہٹلر کے خلاف. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مل کے جنگ لڑی انہوں نے، مل کے اس کو ڈیفیٹ کیا. اور اس کے بعد پھر حالات بدلے، اب پھر اپوزٹ کیمپ میں ہیں. رشیا اور یورپ اب بالکل کیمپ میں ہیں. اب آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں. اب چائنا کمیونسٹ تھا اور ویسٹ جو تھا لیڈ بائی امریکہ وہ کسی اور کیمپ میں تھا. اور آپ نے جب بھی 1956 میں یا کب بھی آپ نے ایک دروازہ کھولا 71 میں، 71 میں پاکستان نے آپ نے دروازہ کھولا، اور آج آپ بھی چائنا کے کتنے قریب ہو اور امریکہ اور چائنا بھی کتنے قریب ہیں. ڈسپائٹ دی آئیڈیالوجیکل ڈفرنسز جو ایڈیالوجی ہیز ڈسپیئرڈ. ہاں ٹھیک ہے. ایڈیالوجی از نو مور ریلیونٹ ان ریلیشن شپ بٹوین. اب ہیومن ریلیشن شپ میٹر. ہاں، اب زیادہ میٹر کیا کرتا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے. اور ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس میٹر کرتی ہیں. یہ ہونا ہے، ہم ادھر نہیں چلے جائیں کہیں واپس. کمنگ ٹو ایران، اب اگر 3 چیزیں اکٹھی ہو گئی کہ ایم او یو کا جہاں پہ سٹارٹ ہونا، اور ایران کو ایک قسم کا سینس آف تحفظ دینا، سینس آف سیکیورٹی ہو، اگر وہ آ سکے تو آ جائیں. دوسری بات سر، اگر there is no better person than Field Marshal to give them this sense of security. اور نمبر 1 نمبر 2 یہ بڑی اہم بات ہے سر. دوسری بات مجھے کہنے دیں، پوری ایرانی قوم اگر فیلڈ مارشل کو
سلوٹ نہیں کرتی, ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی, تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. فیلڈ مارشل کی وجہ سے ایم او یو ہوا, پاکستان کی وجہ سے ایم او یو ہوا, پاکستان کی لیڈرشپ کی وجہ سے ایم او یو ہوا. آپ کو پتا ہے سپر پاور کی کیا اسٹرینتھ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں پاور ٹو ڈسٹروائے تو ہوتی ہے نا اس کے بعد. اچھا, اور اب کیا ہوا, تباہ کرنے کی پاور تو ہے نا. بالکل مثبت بات کر رہے ہیں. ہاں تو اب ان کے لیے ایک کمفرٹ لیول کا کس کے ساتھ ہوگا, فیلڈ مارشل کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کتنا بڑا رول ادا کیا گلوبل لیول کے اوپر. تھرڈ ورلڈ وار کو پاکستان نے رکوایا, لیڈرشپ نے رکوایا. لیڈرشپ کے اندر لیڈ کون کر رہا تھا, فیلڈ مارشل کر رہے تھے. ادھر سے وہ جے ڈی وانس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں تھے, اور دنیا کے ہر لیڈر, چائنا بھی کانٹیکٹ میں تھے. تو ہو از دا رائٹ پرسن, از دا فیلڈ مارشل. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آئی تھنک دس از اے مومنٹ فار ایران اینڈ ایرانی قوم اینڈ پرشین قوم کہ وہ اپنی سوچ کے اوپر توجہ دیں. جس طرح آٹومن 100 سال کے بعد جی آٹومنس نے ٹرکس آ گئے نا, اور وہ آ کے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو بھی ان کی ڈفرینسز تھے, جو بھی ماضی کے ہسٹوری, وہ ہم نے سوال اس لیے مسئلہ دیا, ایگزامپل دیا تھا سوویت یونین کا, رشیا کا اور یورپ کا, خاص کر امریکہ کا, کہ دونوں اپوزٹ کیمپ میں اکٹھے ہو گئے. اور اب اگر آٹومنس اور سعود فیملی اکٹھے ہو رہے ہیں تو دس از اے گولڈن اپرچونٹی. اٹس اے ون ون سچویشن کہ پرشین پرانی باتیں بھول جائیں, دے کم اینڈ جوائن مسلم مین اسٹریم. میاں صاحب, مسلم مین اسٹریم, اسلامک مین اسٹریم. اب یہ پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہے, جو تین اور اس میں رکاوٹیں بھی کوئی نہیں ہے, اس میں شامل ہو جائے. دیٹ ول ایڈ ٹو ایرانس سیکورٹی اینڈ اسٹرینتھ. تیسری بات, اب آ جاتے ہیں ہم باہر. ہمارا تیسرا پارٹنر جو ہے ٹرکی, اس کو اسرائیل آج کل تھریٹ کر رہا ہے. جی ہاں, یہ بڑا اہم آج کل چل رہا ہے, بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. اور دیکھیں اس کے پیچھے, بلکہ وہ کہتے ہیں سیریا میں جو اٹیک ہوا وہ بھی کوئی ٹرکش. سر وہ تو ایک ایونٹ ہے نا, وہ تو ایک ایونٹ ہے. لیٹ می ٹیک یو بیک لٹل مور فلاسافیکل. یہ ویسٹ کی ایک ڈیٹیریوریشن ہے, میں کہوں گا کہ وہ جنہوں نے دنیا کو 1 person 1 vote کا کانسیپٹ دیا, اس سے بڑا کنٹریبیوشن کوئی نہیں تھا. بہت بڑا کنٹریبیوشن کہ میں اور میرا ڈرائیور, آپ اور آپ کا ڈرائیور, آپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ڈرائیور بیلٹ پیپر پہ جا کے ایک جیسی طاقت ہے. اب اسی بیلٹ پیپر کو اسی ویسٹ نے, خاص کر اسرائیل نے, اس طرح مس یوز کیا کہ اس کی الیکشن آ رہی ہے اکتوبر میں. اب اکتوبر کے الیکشن جیتنے کے لیے وہ ٹرکی میں پریزیڈنٹ ایردوغان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں, ٹرکی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, سیریا کو استعمال کر کے ٹرکی کو تھریٹ کر رہے ہیں. آبجیکٹو کیا ہے؟ اچھا, یہ جو سیرین آئے ہیں پچھلے دنوں پاکستان, ہم ادھر آتے ہیں, وہ آپ نے کرنا آتے ہیں, لیکن ہم پہلے تھوڑا سا یہ اپنے آڈینس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں, شیئر کریں کہ دیکھیں اگر ان کا زوال شروع ہوا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ ہے. اتنا خوبصورت کانسیپٹ 1 person 1 vote, یہ انسان کی امپاورمنٹ تھی, اور اب اس امپاورمنٹ کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے الیکشن جیتنے کے لیے. پاپولیزم ہے. اب اسرائیل جنگ کرنے کو تیار ہے, اپنے بندے مروانے کو تیار ہے, اپنی تباہی کرنے کو تیار ہے, صرف اپنے الیکشن جیتنے کے لیے. یہ چیز ہمیں سمجھ ہونی چاہیے ہر ایک آدمی کو کہ دیکھیں لیڈرشپ یہاں تک جا سکتی ہے. اب اگر 9/11 ہو سکتا ہے ذاتی انٹرسٹ کے لیے, یہ بھی ویسی چیز ہے کوئی. اب آپ نے بات کی کہ ان کا 19 سالوں میں پہلی دفعہ سیریا, جس کو ہم شام کہتے ہیں, پہلی دفعہ ان کا فارن منسٹر پاکستان آیا. یہ اور بات ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا آرمی چیف بھی پاکستان آیا, صومالیہ کا بھی آیا, لیبیا کا بھی آیا. اب پاکستان کی ماشاءاللہ یہ ایک سٹیٹس بن گیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے لیڈروں کے پیچھے کھڑی ہوگی, پاکستانی قوم اس ایشوز کو سمجھے گی, اور اس کو سمجھنے کے بعد اپنے دل میں یہ تہیہ کرے گی
کہ ہم اس پروسیس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، چاہے وہ پروسیس 3 رکنی جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ، یا ایران کے کانٹیکسٹ میں پیس بلڈنگ کا ہے، یا امریکہ کے ساتھ ایران اور امریکہ کی جو پیس بلڈنگ کے کانٹیکسٹ میں ایگریمنٹ کے اور دوسرا ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے اداروں کو بھی، اپنی فوج کو بھی اور وہ لوگ جو لیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر بھی مانگیں گے اور دعا بھی کریں گے، اور اپنے آپ کو بھی میاں صاحب اسٹرینتھن کریں گے۔ دیکھیں سوسائٹی کا صرف آپ یوں سمجھیں، ایک 10 ڈاکٹریٹ ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہیں اور ایک میری طرح کا ان پڑھ آدمی 10 لوگ بیٹھے ہیں، کنٹریبیوشن کس کی زیادہ ہوگی؟ ان کی زیادہ ہوگی نا، ڈاکٹرز جو ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان کو، میڈیا کو، پاکستان کے ایجوکیشن اداروں کو، پاکستان کی سول سروس کو، پاکستان کی جو اور ادارے خاص کر سیاستدان، پولیٹیکل پارٹیز، سر ان کو اپنی بھی کیپیسٹی بلڈ کرنا ہوگی کہ جو رول اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب آپ کو عطا کیا، میں کہوں گا عطا کیا، یہ یعنی اس کی قدر کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں، یہ بھی اسٹیپنگ سٹون بنائیں نا۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اگر اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، چوزن ون، the chosen one، the blessed one، ٹھیک ہے، تو اس میں یو شوڈ ٹیک پرائڈ، یو شوڈ بی ہمبل۔ لیکن آپ نے بھی ڈاکٹرز کا ذکر کیا، ویسے ہی ازراہ تفنن، ہمارے ہاں وچ ڈاکٹرز زیادہ ہیں وہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، کوئی ایسے فضا میں ایک بات چھوڑتے ہیں اور پھر لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں۔ آئی تھنک دیٹ از دا مین کرائسس ان آور سوسائٹی۔ یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فخر محسوس کریں، ہاں، اچھا محسوس کریں، اور واقعی اس کے لیے ہم فلی جسٹیفائڈ ہیں، اور یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایمپٹی سلوگن نہیں ہے، ہاں، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کلیم کہ ہم ثابت نہ کر پائے ہوں، ہم ثابت کر چکے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ویسے ڈیٹریکٹرز ہیں وہ تو خام خواہی جنہوں نے کرٹیسزم فار دا سیک آف کہ جی پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پہ اتنی کریڈیبلٹی بنا لی، گڈ ول بن گئی، پاکستان کی ڈپلومیسی چل رہی ہے، اتنے وکٹریز حاصل ہو رہی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے اکانومی کو کیا ہوگا؟ یہ وہ سر جس کو اللہ نے چن لیا، ہاں، میرا خیال باقی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی خود ہی سر مثبت آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہاں، اب ایسا نہیں ہو سکتا سر کہ من و سلوہ تو آنے سے رہا ہاں، ہے، اگر پاکستانی قوم تو نہیں مان رہی، لیکن جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو، اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صبح اٹھیں گے اور باہر ان کو من و سلوہ آ جائے گا اور ملا ہوا پہنچا ہوا مل جائے گا، وہ دور چلا گیا۔ اب اپنی محنت کریں، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، اپنے اسکل بلڈ کریں۔ ہاں، دیکھیں اب پاکستان کے لیے کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ آبسٹیکل نہیں ہے۔ اگر آپ سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ٹریننگ کرنا چاہتے ہو تو دنیا تیار ہے، اگر آپ کوانٹم کمپیوٹنگ کرنا چاہتے ہو دنیا آپ کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ آئی ٹی کا جو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، میں جان بوجھ کے یہ بات کر رہا ہوں، وہ آپ اس کو کریں، اس کا دور ہے، تو ماڈرن ٹیکنالوجیز، اور ہم پچھلے سال مئی میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہی ریلیونٹ ہیں اور اسی سے آپ کی طاقت بڑھے گی۔ اب ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی استعداد بڑھائے، اپنی طاقت کو بڑھائے، کیونکہ ہم سب کی طاقت ملک کی طاقت ہے، نو ڈاؤٹ پورے ملک کی طاقت ہے یہ۔ ونس اگین تھینکس ٹو پاکستان لیڈرشپ، thanks to Field Marshal Asam Munir Saab, thanks to his team, thanks to PM's team, and thanks to the Special TV جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، کہ پلیٹ فارم دیا۔ آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اسی قسم کے اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور یہ بھی دعا کریں جس طرح ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں باتیں کی ہیں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، چونکہ آپ پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو اس وقت ہمارے چائنا کے ساتھ جو کولیبریشن ہے، اکنامک کولیبریشن، پرٹیکولرلی سی پیک وغیرہ، اس میں ہم کس جگہ کھڑے ہیں سر؟ میں آگے پراسپیکٹس کیا ہیں؟ چلیے میں آپ کو ذرا جب کہ ہمیں چائنیز کونسل جنرل جب بھی ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں جی ہمارا فیز 2 شروع ہو چکا ہے سی پیک کا ان فل۔
آج صبح بھی ہماری میٹنگ تھی، ایک ایونٹ تھا جس میں ہم سارے اکٹھے تھے، اس میں چائنا کی باتیں ہوئیں، پاکستان کی باتیں ہوئیں. میں سلائٹلی مختلف بات کرتا ہوں. سر چائنا از بلڈنگ این آلٹرنیٹو ورلڈ. صحیح بات. چائنا از ناٹ بلڈنگ جسٹ دی آلٹرنیٹو سسٹم، چائنا از بلڈنگ آلٹرنیٹو ورلڈ. اب اس ورلڈ میں جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں ان کے 4 یا 5 میجر گلوبل انیشیٹو ہیں. پہلا انیشیٹو اپنے آڈینس کے لیے وہ تھا کہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو. یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ اس انیشیٹو کا حصہ تھا. یہ پروجیکٹ ہے. دیٹ از گوئنگ آن. یہ پروجیکٹ چل رہا ہے نا. وہ تو فار ایور جو انٹر کانٹیننٹل ہے اٹ از فار ایور. ٹھیک ہے. اچھا وہ انیشیٹو تھا گلوبل لیول کا. میں نے عرض کیا تھا جس کا حصہ سی پیک کہ وہ ایک آلٹرنیٹو ورلڈ بلڈ کر رہے ہیں. یہ ان کا پہلا تھا اینڈ دیٹ از فار گلوبل. آج 150 سے زیادہ ملک BRI میں شامل ہو چکے ہیں. مقصد یہ تھا کہ بجائے چوک پوائنٹ بنانے کے، ملاقہ چوک پوائنٹ ہوگا، باب المندر چوک پوائنٹ ہوگا، ہرمز چوک پوائنٹ ہوگا، نہیں. ان کی جو فلاسفی تھی چائنا کی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی کہ نو اٹ شوڈ بی اوپن فار آل. اب لہٰذا وہ کنیکٹیوٹی پروجیکٹ تھا، شیئرڈ پراسپیرٹی ون ون. اب اس کے پیچھے جو آبجیکٹو یہ تھا کہ دیر آر نو چوک پوائنٹس. اٹ از اے ہائی وے فار ایوری باڈی. اٹس اے ہائی وے ٹو پراسپیرٹی. ہائی وے ٹو پراسپیرٹی. نمبر 1. نمبر 2 گلوبل سیکورٹی انیشیٹو جس میں SCO بنا، ٹھیک ہے، جس میں اور ارینجمنٹس ہوئیں. پھر آیا اچھا SCO ECO کی ایک نئی شکل ہے نا، جو پہلے ECO ہوتا تھا. نو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ تو پہلے کی ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ جو گلوبل سیکورٹی انیشیٹو تھا یہ اب اس کا حصہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. جس کے تحت وہ جو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک پیرل ورلڈ بن رہی ہے. ان کا جو ورلڈ ویو ہے، میں آتا ہوں اس طرف، وہ سب کے لیے سیکورٹی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی مائنس نہیں ہو رہا. اس میں کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ ساری سیکورٹی اسرائیل اور امریکہ کے لیے ہے، باقی کسی ایران کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کے لیے ہے لیکن سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، یا پاکستان یا ترکی کے لیے نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ایگریمنٹ ہوا 3rd ڈے چائنا نے اوپنلی سپورٹ کیا یہ میکا ایگریمنٹ کو. انہوں نے سپورٹ کیا. تیسرا ان کا سر ہے کہ چونکہ بات ساورنٹی کی آ رہی ہے، انہوں نے کہا جی دیر از اے گلوبل ڈائلاگ انیشیٹو، گلوبل ڈائلاگ کے اوپر، اور پھر گلوبل گورننس انیشیٹو. گلوبل گورننس انیشیٹو گیگی کے نام سے مشہور ہے وہ گلوبل انیشیٹو. اچھا GGI کے اوپر. اب گلوبل گورننس انیشیٹو کا مقصد یہ ہے کہ آل کنٹریز آر ایکول. دیر از نو جتھا بازی جسے کہتے ہیں کہ یہ گروپ اور وہ گروپ، ہے نا، جس طرح اب ہوا پہلے. اب اٹ از ناٹ. ٹھیک ہے. ایک لوگ ایک ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا، اس میں وائنڈ اپ کریں. اب آتے ہیں سر ایک اور بھی ہم ذرا کلیئر کر دیں. کہتے ہیں جی پہلے یونیپولر ورلڈ تھی. وہ یونیپولر ورلڈ کا نقصان یہ تھا، اور وہ ورلڈ ویو کی مینیفیسٹیشن تھی. ٹھیک ہے. ورلڈ ویو یہ تھا the winner takes all. ٹھیک ہے. ویسٹ کی یہ گلوبل، لیکن چائنا اس فلسفے کو لیڈ کر رہا ہے کہ ایوری ون از اے ونر. اب آگے ہیں امریکہ. جو چائنا کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ آل آر ایکول، سیکورٹی فار آل، پراسپیرٹی فار آل. اور یہ جو گورننس کا طریقہ ہے اس لیے آ جاتا ہے، وہ عام دنیا استعمال کرتی ہے ملٹی پولر. نہیں، چائنا ڈز ناٹ سے بائی پولر یا ملٹی پولر، نہیں، اٹ از اے ملٹی لیٹرلزم. دونوں میں فرق ہے، ملٹی لیٹرلزم اینڈ ملٹی پولر. چلیں، جب آپ ملٹی پولر کہتے ہو تو پھر تو پولر تو پھر بھی رہ گیا. بہت شکریہ. اگر پولر رہ گیا تو پھر نقصان ہوگا. نذیر صاحب بہت شکریہ، بڑا کمپریہنسو آپ نے تجزیہ پیش کیا. پروگرام اختتام کو پہنچا جی. اس میں ہم نے خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ایران ہے اس کی سگنیفیکنس پہ ہم نے بات کی ہے، رول جو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یقیناً ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک معاہدہ امن کا جو جس کی خواہش کی جا رہی ہے بڑی شدت سے امریکہ اور ایران میں طے پائے، تو اس کی طرف یہ ایک بہت بڑی پیش قدمی ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.